خداوند کے زندہ اور جلالی و محیب نام ہے آپ سب کو سلام۔ خداوند یسوع کا فضل پر فضل آپ کے ساتھ اور آپ کی روح کے ساتھ ہمیشہ تک رہے۔ میرے عزیز بہن بھائی، میرے عزیز دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ کہ یہ میرے سب سے پسندیدہ ٹاپکوں میں سے ایک ٹاپک ہوتا ہے کہ میں خداوند یسوع کی ذات کو بیان کروں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ خداوند یسوع خدا کا کیسا بیٹا ہے۔ پھر ایک بار دہراتا ہوں، خداوند یسوع خدا کا کیسا بیٹا ہے۔ اکثر یہ غیر قوم سوال کرتے ہیں کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں، یعنی کہ خدا سے کوئی نہیں جنا، خدا کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ کہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح کا بیٹا ہونے سے کیا مراد ہے، یا یہ کیسا بیٹا ہے۔ خدا روح ہے، خدا روح میں سے ایک بیٹا جسے ہم یسوع خداوند یسوع کہتے ہیں، یہ کیسا بیٹا ہے۔ ان باتوں کو میں آپ کو بیان کروں گا۔ میں حوالہ جات پڑھوں گا، اسی حوالے کی تمثیل سے آپ کو ایک خدا باپ خدا بیٹا سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ گو کہ یہ خداوند کی محبت ہے، جو خداوند کی یہ محبت ہے جو انسان سے کی، انسان کے اندر اس نے اپنا وہ پیٹرن رکھا جو خدا باپ خدا بیٹا کے نکلنے کا پیٹرن ہے۔ خدا روح میں سے خدا بیٹا یعنی کہ جسم نے نکلنے کا پیٹرن اس نے انسان کے اپنے بیٹے آدم کے اوپر ظاہر کیا۔ آدم کے اوپر بید ہے، یہ خدا باپ میں سے بیٹے کا نکلنا، یہ بید آدم کے اوپر ہے۔ تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کلام مقدس میں سے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 21 آیت یہاں پر لکھا، اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلی میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کو اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خدا نے اس کی پسلی میں سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ پاک کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے باعث برکت و خدا بخش۔ جیسا میرے دوستو آپ نے بھی سنا اور میں نے پڑھا، یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا باپ نے، جسے ہم خدا روح کہتے ہیں، اس نے آدم کی پسلی میں سے ایک ہوا بنائی، آدم پہ گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلی میں سے ہوا بنائی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب آدم کو بنایا تو جب انسان کو جب خدا نے بنایا، جب خدا نے انسان کے اندر روح پھونکا، تو کیا جب روح پھونکا تھا صرف روح پھونکنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی انگلیاں چلے، اس کی انگلیوں میں جان آئے؟ جب روح پھونکنے کا مقصد یہ تھا اس کی صرف آنکھوں میں جان آئے؟ جب روح پھونکنے کا مقصد یہ تھا اس کے صرف پاؤں چلے؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ روح پھونکنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کا پورا جسم جیتی جان ہو۔ سب جانتے ہیں کہ آدم کو مٹی سے بنایا اور خدا باپ نے، خدا روح نے روح پھونکا، اپنا دم پھونکا اور آدم جیتی جان ہو۔ تو روح پھونکنے کا مقصد یہ تھا کہ جب روح پھونکا جائے تو آدم کی جو پراپر سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر ایک چیز جیتی جان ہوئی، ہر ایک چیز کے اندر جان آئی۔ تو گو کہ آدم کے اندر پسلی بھی تھی، جب آدم کے اندر روح پھونکا گیا تو پسلی بھی زندہ حالت میں آدم کے اندر موجود تھی، زندہ حالت میں آدم کے اندر پسلی بھی موجود تھی۔ اب خدا نے کیا کیا؟ بس اتنا سا خدا باپ نے کیا کہ باپ آدم میں سے پسلی کو نکال کے سامنے رکھا اور اس کا نام عورت دے دیا۔ اس کو کہتے ہیں حالت کی تبدیلی۔ جیسے آپ نے کیٹرپلر دیکھا ہوگا، وہ کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں تتلی بن جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں حالت کی تبدیلی، حالت کی تبدیلی۔ اور آگے لکھا ہے 24ویں آیت میں، اسی بات سے مرد اپنی ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گی۔
جب ہوا کو نکالا گیا تب بھی وہ دو نہیں، تب بھی خداوند کہتا وہ دو نہیں، کیونکہ آدم کے اندر پسلی تو پہلے زندہ حالت میں تھی، اسے خداوند کیوں دو بولے گا؟ پسلی کو صرف سامنے نکال کے رکھا ہے، اس کا نام ہوا رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں حالت کی تبدیلی، اور وہ دونوں کو خدا کی نظر میں کیا ایک۔ اب میں آتا ہوں خدا باپ اور خدا بیٹے میں۔ خدا یسوع مسیح کا ایک دعویٰ پڑھتے ہیں، گو کہ اسی بات سے ریلیٹیو ہے نکل جانے کا، یعنی آدم میں سے پسلی کا نکل جانا، اسے کہتے ہیں ہوا، حالت کی تبدیلی۔ اب خدا یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ یوحنا کی انجیل غالباً اس کا 17 باب ہے، سولہ باب، یوحنا کی انجیل 16 باب اس کی 28 آیت، یہاں پر لکھا میں باپ میں سے، یسوع مسیح کہتا ہے میں باپ میں سے نکلا، یعنی کہ روح میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا، جیسے آدم کی پسلی میں سے ہوا نکلی، ایسے خدا روح میں سے خدا جسم نکلا، خدا بیٹا نکلا، اس کو کہتے ہیں حالت کی تبدیلی۔ بس ایک روح میں سے ایک جسم نکلا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، انسان اگر جسم میں سے خون نکال لے نا تو انسان مر جائے گا، ٹھیک ہے، یہ انسان کی بس کی بات ہے، انسان جسم میں سے خون نکالے انسان مر جائے گا، اگر خدا اس جسم میں سے روح نکالے تب بھی انسان مر جائے گا۔ مگر اگر انسان کو یہ بولا جائے کہ روح میں سے جسم نکالو، انسان کو اگر میں یہ بولوں کہ آپ میرے کو روح میں سے جسم نکال کے بتاؤ تو وہ کبھی نہیں نکال سکتا۔ یہ خدائی کام ہے، روح میں سے جسم کا نکالنا یہ خدائی کام ہے۔ تو یہی تو خدا نے کیا ہے، آدم کی پسلی میں سے ہوا نکال کے سامنے رکھا، آدم کی پسلی کو جب نکال کے رکھی اس کو نام دیا ہوا کا، حالت کی تبدیلی۔ پسلی زندہ حالت میں آدم کے اندر موجود تھی، جب وہ دم پھونکا گیا، اور یہ میں دم بھی بتاؤں، جو دم آدم کے اندر پھونکا گیا یہی دم، اگر ہم انجیلوں کا مطالعہ کریں، خداوند یسوع مسیح جب جی اٹھا، جب اپنے شاگردوں کے پاس گئے، جب دروازے بند تھی تو وہاں پر لکھا کہ خداوند یسوع مسیح دروازے کھڑکیاں بند، ان کے درمیان پھر بھی آن موجود ہوا، اور خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں پہ دم پھونکا۔ کون سا دم پھونکا؟ یہی تو ہوا وہ زندگی کا دم تھا، جو خدا باپ کے اندر زندہ حالت میں جسم موجود تھا۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ثابت کیا وہی دم پھونکا، وہاں میں انہوں نے دلیری پکڑی، وہ جیتی جان ہوئے، دلیری پکڑی۔ خدا باپ کے اندر جسم زندہ حالت میں موجود تھا۔ میں کبھی اس موضوع کو بھی بیان کروں گا کہ خدا کائنات کے خدا کو اپنے اندر جسم رکھنے سے مراد کیا تھی۔ خدا ہے، جسم نہیں بھی رکھتا، صرف روح سے، جیسے باپ ابراہیم کو ایک ہی آواز میں خدا باپ نے باپ ابراہیم کو یہی بولا تھا، صرف باپ ابراہیم نے خدا کی آواز سنی تھی کہ تو اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے، کیونکہ ان کے ناطے دار، باپ ابراہیم کے ناطے دار جو باپ ابراہیم کا باپ تھا تارا، وہ بت پرست تھا، اس کو بس چھوڑ دے۔ اس نے آواز سنی تھی تو اس نے چھوڑا۔ خداوند ایسا بھی کر سکتا تھا، ایسا بھی دنیا کو چلا سکتا، اپنا ظاہر نہ کرتا، خدا روح کی صورت میں بھی خدا چلا سکتا تھا، مگر خدا باپ نے اپنے اندر جسم رکھا۔ یہ ٹاپک تھوڑا بڑا ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ چھوٹا سا کلپ بنے اور آپ اس بات کو سمجھ جائیں۔ کبھی اس بات کو بیان کروں گا کہ خدا جو باپ زمین و آسمان کو بنانے والا خدا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اپنے اندر جسم رکھنے کی۔ خدا جو واحد ہے، جو کائنات کو بنانے والا، کوشچن مارک ہے کہ اس کو کیا ضرورت ہے اپنے اندر جسم رکھنے کی۔ کبھی اس بات پہ آئیں گے، مگر ابھی جو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا باپ کے اندر ایک جسم تھا، خدا باپ نے اپنے اندر ایک جسم رکھا ہوا تھا۔ اس کا نظریہ انسان کے اندر اس نے رکھا، باپ آدم کے اندر اس نے پیشن گوئی پہ رکھا، اپنے آپ کو باپ آدم کے اندر چھپا کے شروع ہی نے کائنات کے شروع ہی سے خدا باپ نے باپ آدم کے اندر یہ راز رکھا کہ جیسے باپ آدم کے اندر میں نے دم پھونکا تو ایک چیز جیتی جان نہیں ہوئی، ہر ایک چیز جیتی جان ہوئی، تو پسلی بھی جب دم پھونکا وہ زندہ حالت میں تھی، یہاں پر موجود تھی۔ بس کیا خدا باپ نے، جسے ہم خدا روح کہتے ہیں، جسے
ہم واحد خدا کہتے ہیں، اس نے نکال کے ہوا سامنے رکھا، اس کا نام ہوا رکھ دیا، حالت کی تبدیلی۔ پسلی تو پہلے بھی زندہ حالت میں تھی جسم کے اندر، بس سامنے رکھ کے ہوا نام دے دیا۔ ایسے خدا باپ کے اندر، خدا روح کے اندر جسم زندہ حالت میں تھا، اور جب سامنے آیا تو یسوع کی شکل میں۔ اسی تو لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا، کلام مجسم ہوا۔ خدا باپ جو روح میں تھا وہ مجسم ہوا، جو اس نے اپنے جسم کو ظاہر کیا دنیا پہ۔ آدم کا پسلی میں سے نکل جانا، خدا باپ میں سے روح کا نکل جانا یسوع، اور آدم کی پسلی میں سے نکل جانا ہوا۔ اور ایسے ہی یسوع میں سے جب یسوع کی پسلی میں سے کلیسیا نکلی، تو یہ بھی کبھی ہم سیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کلیسیا نکلی، یہ بھی وہی سارا سائیکل ہے، خداون کی یسوع مسیح کے اس کے جو پسلی کے اندر تھا۔ یعنی کہ یہ بھی میں بتا دوں، خدا باپ کے اندر جو بیٹا تھا، بیٹے کے اندر جو انسان تھا، یعنی کہ آپ اور میں، وہ بھی موجود تھا۔ کبھی اسی بات کو بھی ثابت کروں گا، وہ بھی موجود تھا۔ مگر فی الحال آپ یہی بات سیکھیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا ایک ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے انجیلوں میں کہا خود میں اور باپ ایک ہے۔ یعنی کہ جیسے باپ آدم، کیا ہم نے پڑھا تھا، آدم اور ہوا ایک ہے، ایک تن ہے، ایسے خدا یسوع مسیح نے کہا میں اور باپ ایک ہے۔ تو خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ میرے مسلمان بھائی، آپ بھی سنیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، بس تھوڑی سی آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ بھی دور ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو خداوند آپ کو اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔